ہماری ایک نسل کا ایک المیہ یہ بھی ہے، ہمارے معاشرے کا کہہ لیں کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے، اور اغیار نے ہمیں جو کچھ دیا ہم نے سمجھ لیا کہ شاید یہ اس سے پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ آج 1 مئی ہے، لیبر ڈے، یوم مزدور، اور بین الاقوامی سطح پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسلمان اس بات کو نہیں جانتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ 1886 میں شکاگو کے اندر چند مزدور تھے جو اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے تھے، جنہیں گولی چلا کر ہلاک کیا گیا، بعض کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اس دن میں ان لوگوں کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، 1886، اور پھر اس میں مزدوروں کے حقوق کے پروگرام بڑے بڑے سطح پر منعقد ہوتے ہیں، اور مزدوروں کی بات بھی وہ کرتے ہیں جو ایک لش پش گاڑی سے اترتے ہیں، اے سی کے ماحول سے نکلتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ آ کر، اور وہ مزدور کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دن منا کر عالمی طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی ہم محنت کش طبقہ جو ہے نا اس کے بڑے قدردان ہیں، اس کے بڑے رکھوالے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس طبقے نے جتنا استحصال مزدوروں کا کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو، کہ خود یہ کس مقام پر پہنچ گئے، لیکن ان کا مزدور جو ہے وہ ساری زندگی نسل در نسل مزدور ہی رہا، اور خود ان کے جو بینک بیلنس تھے وہ بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے، اور آج یہ مزدوروں کے حقوق کی بات کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے سب سے بڑے بولنے والے ہیں، سب سے بڑا درد رکھنے والے ہیں۔ ہم مسلمان اس بات کو جانیں کہ ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ ساری کی ساری نفرتیں، یہ سارے کے سارے طبقاتی جو معاملات تھے، ان سب کو اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا، اور اسلام نے جو تعلیم دی تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو مسلمان اس بات کو جانے کہ یہ تو کل کی بات ہے، ہمیں تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے آج سے کئی 100 سال پہلے یہ چارٹر دیا تھا، لیکن ہم مسلمان اس پر بدقسمتی سے عمل نہیں کر سکے۔ طبقاتی جو معاملات ہیں، جو نسلی فرق ہے، اسے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دنوں میں ختم کر دیا تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے سارے مراتب سے نوازا، جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے رؤساء، امراء اور بڑے بڑے بہادر اکابر صحابہ کی موجودگی میں لشکر کا امیر مقرر کیا۔ یہ سارے نسلی تفاخر تو ہم نے اپنے ساتھ ویسے پلے سے باندھ لی، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہ سارے نسلی مادی تفاخر ان سب کو ختم کر دیا تھا، تبھی تو ان لوگوں کو آگے کیا تھا، اور اتنا آگے کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہ کہتا ہے سیدنا بلال، یہ میرے آقا بلال ہیں، یہ میرے آقا بلال ہیں، میرے سردار بلال ہیں۔ وہ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ سارے معاملات ختم کر دیے، اور رہ گئی بات اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی، تو اسلام نے کتنا حسین سبق دیا۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر روزی نہیں کھائی۔ سب سے بہتر جو کمائی ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے کما کر وہ جو کھاتا ہے نا، یہ سب سے بہتر کمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سبق کیا دیا، درس کیا دیا، کیا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدی، تم جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے ہو اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں۔ سبق دیا جا رہا ہے کہ محنت کرو، تم میں سے کوئی بھی فارغ نہ بیٹھے،
ہر بندہ اپنی محنت کرے اور محنت کر کے کمائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے ایک مثال اتنی اعلیٰ دی، فرمایا سنو، یہ نہ سمجھنا کہ تم محنت کر رہے ہو تو اس میں کوئی آر ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھایا کرتے، یعنی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ محنت کرنے میں عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تم اور تمہاری اوقات کیا۔ یہاں تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے کما کے کھاتے ہیں۔ ہم آج یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اہل جو کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو ہیں، وہ یورپ کی مثال کیوں دینے لگے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مثال دیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بیان کرتے کہ حضور فرما رہے ہیں داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں دیکھیں جی باہر بندہ چلا جائے فارغ نہیں رہتا، وہاں کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو اسے کام کرنا پڑتا ہے، محنت کر کے کھانا پڑتا ہے۔ یہ سبق جو ہم نے تاثر جو دیا، اور یہ تاثر ہم نے یورپ سے جو کچھ کھانے پینے کی کچھ چینز چلی، کچھ کمپنیاں آئیں، اور یہ سبق دیا گیا کہ جی ہر بندہ اٹھے اور کھانا خود لے کر آئے، وہ ویٹر والا تصور ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تو آج ختم کیا گیا، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے ختم کر دیا، جب یہ بات کہی کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے۔ اور ملازموں کے حقوق کی بات کرنے والے مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تو آج بات کرتے ہیں، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی، فرمایا تھا نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور ان لوگوں کا خیال رکھنا جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں۔ یہ آپ کی آخری وصیت ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ آپ کی آخری وصیت ہے۔ اور اس کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک روایت آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف سے کل قیامت کے دن میں خود مدعی بنوں گا۔ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ ان 3 قسم کے لوگوں کو یہ اعزاز ہوگا کہ ان کا نمائندہ کوئی اور نہیں ہوگا، میں خود ان کی طرف سے آگے ہوں گا، میں خود ان کی طرف سے جھگڑا کروں گا، مدعی بنوں گا۔ فرمایا ان میں ایک وہ ہے جس نے کسی سے کام کروایا، جس نے کسی سے کام کروایا، کام تو پورا لے لیا لیکن اس کی مزدوری ادا نہیں کی، ایسے بندے کی طرف سے قیامت میں میں خود وکیل بنوں گا، میں خود مدعی ہوں گا۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے، کہ وہ یاد رکھے کہ میں اگر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو کل قیامت میں اس کا وکیل کوئی اور نہیں، خود آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو کیا جواب ہوگا؟ جس کے وکیل وہ ہوں گے، جس کے وکیل اللہ کا محبوب، تو اس کا مقدمہ کمزور ہو سکتا ہے؟ تو آج مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ یہ تو کل کی بات ہے کہ یورپ نے ہمیں یہ چارٹر دیا، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام آج سے کئی 100 سال پہلے یہ ساری تعلیمات دے کر گئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم ان ساری تعلیمات کو جان سکیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ سبق جو تم آج ہمیں دے رہے ہو یہ تم سے پہلے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے کر جا چکے ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے آقا نے یہ سبق دیا تھا، ہم نے وہ بھلا دیا، اور ہم سمجھ بیٹھے کہ شاید انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا، شاید یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو یہ بات ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو بیدار فرمائے اور اسے ان ساری باتوں کو جاننے اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔